ایلیویٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں سید تعظیم عباس نقوی۔ یہ پروگرام ہم 40 تک انشاءاللہ روزانہ 4 سے 5 لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لائیو کربلا معلیٰ سے ہمارے کلیگ اور ہمارے ایلیویٹ ٹیلی ویژن کے معروف اینکر جناب آغا موسوی صاحب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم موسوی بھائی۔ موسوی بھائی، اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں کہ ارشاد فرمائیں، ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ کل کی طرح آپ کی ہماری کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ امام کے روزے تک اپنا سلام ہمارے بھائی کے تھرو پہنچانا چاہتے ہیں، یا اپنی کوئی دعا مولا کی خدمت اقدس رکھنا چاہتے ہیں، تو ویسے تو مولا ہر دل کا حال، لیکن انسان کے اطمینان کے لیے ضرور ہے جی اس وقت آپ موسوی بھائی کو سن، اس وقت جو صورت ہے محلہ میں حرم میں صاحب، اور دیکھ لیجئے جو لوگ جو ہے وہ زیارت کے لیے پوری دنیا سے تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایسا ماحول ہوتا ہے جو ظاہر ہے جہاں موجود ہے مفتی صاحب وہی بتائیں گے۔ جی موسوی بھائی آپ ارشاد فرمائیے، کیسا محسوس ہو رہا ہے وہاں؟ ہمیشہ کی طرح پڑھ رہے ہیں جو ہے ہمیشہ کی طرح ویسے کہ بالکل سمجھے میں نہیں آتا، ہمیشہ ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ لوگ ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے کے حوالے سے بھی، کے حوالے سے بھی، انتظامات کے حوالے سے ہر سال ہم یہاں پر فرق دیکھتے ہیں کے لیے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، اور شاندار طریقے سے ایام اربعینیہ منائے جا رہے ہیں۔ جی اب آپ نا موسوی بھائی اب یہ بتائیں، کل آپ نے تھوڑا سا مختصر بتایا تھا کہ گرمی سے بچت کے لیے کچھ جو ہے انتظام کیا گیا ہے، آج ذرا تفصیلاً بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا ایئر میں دیکھ رہے ہوں گے، اسکوپ نہیں ہے، یہ پانی کا اسپرے ہے۔ جی جی کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، میرے اوپر پانی گر رہا ہے اور نائٹ ٹاور ہے، اگر آپ کیمرے کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے اسموک ہے، دھواں ہے۔ یہ دھواں نہیں ہے، دھواں نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کا اسپرے مسلسل تحریر کے لیے بہت اچھا انتظام ہے، کافی حد تک گرمی کو مینج کیا ہے۔ بہت عمدہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر دھوپ ظاہر ہے بھی تو بھی کیونکہ پانی کا اسپرے مسلسل ہو رہا ہے تو ایک تازگی اور ٹھنڈک کا احساس ہوگا یقیناً۔ اور ناظرین جب زائرین اس تازگی اور ٹھنڈک کو محسوس کریں گے تو یقیناً کربلا کے وہ شدت، دھوپ کی شدت ان کو ضرور یاد آئے گی، جس شدت کی وجہ سے تپتے صحرا میں امام حسین نے جناب علی اصغر کی لاش کو دفنایا ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ حال ہے، تو اس وقت جب ظاہر ہے کوئی بندوبست نہیں ہوگا تو کس انداز سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ موسوی بھائی یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے اتنی گرمی میں مستورات اور خواتین اور بچے بھی موجود ہیں اور تعداد بہت زیادہ ہے، تو کیا خواتین کو بچوں کے سلسلے میں کوئی مشکلات، کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں دیکھا کسی طرح کی کوئی مشکل۔ بہت بڑی بڑی میڈیکل ٹیم یہاں پر ہے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، لوکل ڈاکٹر، ایمبولینس سے، کیمپ سے، بے تحاشا ہاسپٹل سے پورا انتظام ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کی جو ایڈاپ کمیٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم رہے کہ یہاں کا سسٹم کیا ہے، کسی طرح سے کوئی پرابلم ہو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کے ہوٹل کے اندر ہی آپ کو فرسٹ ایڈ کے دیں، مینج کرتے ہیں، نہیں تو آپ کو جو طریقے سے ایمبولینس وغیرہ کرتے ہیں، باقاعدہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا مطلب 4 کروڑ لوگوں سے مینج کرنا نہ کسی حکومت کے بس کی بات ہے، نہ کسی کمیٹی کے فورم کے بس کی بات ہے، یہ سارا انتظام الہی انتظام ہے جو کہ امام زمان السلام کے حوالے سے چل رہا ہے، اور یہ پہلے ہی ایسا
ऐसे ही है, उसके अंदर दो बातें नहीं। मैं जज्बाती बात नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक मकतब तशय्युअ से है तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना, ये एक कॉमन सेंस की बात है। 10-20 लाख लोगों को बाद में मैनेज नहीं किया जाता, हस्पिटल पर बदल हो जाती है, 700 हाजी अपनी जान से चले जाते हैं। 3 से 4 करोड़ का मौत, तो एक दूसरे की जबान नहीं जानते। हुकूमत साल साल से जलसदा इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मालूम है कि इम्प्रूवमेंट की हो रही है, इस तरह का मैनेज नहीं है। 4 करोड़ की मेहमान नवाजी करना, दुनिया से हर तरह के लोग आए हुए मुख्तलिफ वेदर की, अरे गर्म मुल्क से आए तो यहाँ गर्मी बर्दाश्त कर लें, नहीं, मुख्तलिफ जगहों का पानी, वेदर, इंसान के बीमार होने का एहतमाल ज्यादा होता है। तो इन तमाम चीजों के होते हुए इतना अच्छा मैनेज होगा, इंसानी जरिए की बात नहीं लगती है, ये सारा इलाही जरिया है खुदा की तरफ से। लोगों की ड्यूटीज होती है, जो डॉक्टर्स हैं उनके तुरंत अपना काम कर रहे हैं, जो वो कभी पानी पिला सकते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं काम कर रहे हैं, जो रास्ते में लोगों के istirahat का इंतजाम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हत्ता मैंने देखा बच्चे आइसक्रीम बांट रहे हैं, हर बड़ा काम है। हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की है जिसके अंदर जाहिर से परफ्यूम डाला जा रहा है। ये ये क्या कोई ऊपर ड्यूटी लगा सकती है कि आप परफ्यूम डालेंगे, आप आइसक्रीम खिलाएंगे? मुमकिन नहीं है, पता है ऐसा नहीं है। ये सब इंसान के दिल में ऊपर से डाली जाती है, वो अपनी अपनी मसूलियत को समझ के हर इंसान की कैपेसिटी होती है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसके पास गुंजाइश है, उसके अपना हिस्सा डाल, इससे सही चौदह की बरकत है। और लोगों का वालियाना इस इमाम हुसैन ने जो काम अंजाम दिया वो उसकी मिसाल दुनिया में मिल नहीं सकती। दूसरा जो ये मैं स्मोक के ऊपर बात कर रहा था कि स्मोक नहीं, ये पानी के शावर है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको जब मैंने देखी तो मैं हैरतज़दा रह गया। ये पानी आम नलों का पानी नहीं है, तो वो पानी में यहाँ पर नमक है, नमकीन पानी है, तो इन लाइनों को चौक कर देगा, 2 दिन में लाइनें चौक हो जाएंगी। इसके लिए बाकायदा एक फ्लड लगाया इन्होंने, उसमें इस पानी को ठंडा भी किया जाता है और मिनरल वाटर है, ये सारा फिल्टराइज हुआ मिनरल वाटर है जिसके अंदर नमकियाँ काटी जाती है ताकि ये पानी की लाइनों में चलता रहे। ये देखिए मेरे को ये फैन भी खोल दिया, यहाँ ऊपर से फैन भी खुला और एक पानी का पूरा एक टावर आया है मेरे पर, तो ये गर्मी काट रहे हैं। इसके अंदर मिनरल वाटर इस्तेमाल होता है और बाकायदा उस प्लांट से पानी किया जाता है जहाँ ऑलरेडी इसको ठंडा चिल्ड किया जाता है पानी। ये क्योंकि नॉर्मल जो नलों में पानी आ रहा है वो गर्म है, ये धूप की शिद्दत, गर्मी इतनी है, जमीन भी गर्म, आसमान भी गर्म, तो ये पानी ऑलरेडी इसके अंदर डाल रहे हैं तो प्लांट से ठंडा किया हुआ पानी है। आप तसव्वुर करें ये पूरी मछली के दौरान, पूरी करबला के अंदर एक कॉल ले लूं मैं, ये तार मुझे एक कॉल ले लूं, है जहाँ जनाब अनियंत्रण को एक कतरा नहीं मिल पाया। जी मैं एक कॉल ले लूं। यही बात हो रही थी हमारी, एक कतरा आप जनाब अनियंत्रण को नहीं मिला। आज जी बोलिए, बरकत से चारों तरफ पानी वो ही अब पानी मुझे जब अभी खामोश हो जाएंगे, मुझे भाई एक कॉल ले लूं मैं। जी सामने जी बोलिए ख्वार, हेलो, आप दोबारा फोन कर सकती हैं, हमें माजरत चाहते हैं, आप की कॉल मिस हो गई है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी ख्वार बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए, नाम बताइए और क्या दुआ करवाना चाहती हैं? मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मैंने इनसे बात करनी है। जी जी बोलिए, आप पाकिस्तान से कौन बोल रही हैं? जी मैं नाम नहीं बताती, वैसे पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मैंने दुआ करानी है तो मौला की तरफ तो लाइव दुआ करवानी है। जी जी बोलिए ना। मौला का रोजा मुझे सामने नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वादिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अली हुसैन, अस्सलाम वालेकुम वादिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुझे मौला से दुआ करानी है कि मेरी ज़ियारत करने का बहुत शौक है जी, ज़ियारत करना। तो आप लाइव कॉल नहीं ले रही हैं? आपकी लाइव सुन रही है, वो मूसवी भाई सुन रहे हैं, आप जो बोल रही हैं वो सुन रहे हैं, और मैं भी दोहरा देता हूँ आपकी दुआ। मूसवी भाई हमारी दुआ करानी है हमारी पूरी फैमिली के लिए कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ठीक है, आप होल्ड रखिए। जो है हमारे दिल में दुआएं हैं, मौला को सुन ले। जी आप होल्ड रखिए। मुझे हमारी ख्वाहिश है, नाम नहीं बताना चाह रही, मौला जानते नाम, दुआ करें कि अगले साल ये भी वहां पर मौजूद हो और इनकी फैमिली की सेहत सलामती, नज़े बस और शर से महफूज रहने के लिए दुआ कर दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल भाई, जो हरम में खड़े हुए हैं दोनों हरम हमारे आमने सामने हैं और सामने वाला काम कर रहा है और मस्जिद से काम कर रहा है। ठीक है मेरी बहन, आपकी दुआ आजाद शरिया है आपकी बारगाह में वाला ठीक है।
بہت شکریہ موسی بھائی، بہت ہی لوگ بہت ہی محبت سے فون کرتے ہیں اپنی دعاؤں تک پہنچانے کے لیے. یقیناً آپ بہت ہی عظیم کار خیر انجام دے رہے ہیں وہاں سے اس وقت، اور اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی بھی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ سمیت بہت سارے دیکھنے والے جو بھی ہیں ان کو یہ موقع فراہم کیا. موسی بھائی، آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو پانی ہے اس کے لیے اسپیشل ڈیسٹلیشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں نمکین پانی ذرا ہوتا سبحان ہے. بھائی دکھائیں گے، سبحان بھائی کو دکھائیں، چاول دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، قریب سے دیکھیں جی کتنا سے، اور یہ بھی جی اپنے بالکل نظر آ رہا اپنا ایک چاول ہے پورا دکھ جاتا ہے، چاروں طرف کتنا پانی بھر ہے. واہ، سبحان، اب اس میں ایک یقیناً لوگ کا سوال پتہ نہیں چل رہا گرمی کہیں کیا بات ہے. اگر کربلا میں ہوتے مومنین تو شاید مولا کے لیے بھی کچھ پانی کی تبدیل کرتے. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میں نے نا دعا کروانی ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. مولا میری تمام پریشانیوں کو دور کرے. الہی آمین. اگلے سال اربعین پہ مجھے میرے مولا اوپر بلائیں. یہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سارا رشتہ مل جائے، ٹھیک. میرے لیے دعا کروا دیں تو میں اپنے بچوں سے سارے اگلے سال اربعین پہ. موسوی بھائی ہماری بہن کے لیے دعا کر دیں کہ پروردگار عالم ان کی صاحبزادی کے لیے کوئی نیک وقت کا بندوبست کرے تو یہ اپنے داماد بچوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سال زیارت پہ جائیں. کوشش کریں کہ حاجات کو بیان نہ کریں، نیت کریں، کیونکہ لائف ٹرانسمیشن میں کافی لوگ پوچھتے ہیں موسوی بھائی اصل بات تو یہ ہے نا موسوی بھائی، میرے بھائی بات یہ، میری بھی گزارش سن لیجئے کہ اگر مولا تک اپنی حاجات نہیں پیش کریں باب الحوائج کی خدمت میں تو کس کی خدمت میں پیش کریں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے محمد والے محمد سخی ابن سخی ہیں کوئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ بالکل شرمانا نہیں چاہیے. اب مولا کی بارگاہ میں اپنی الجھنیں ہم دعائے ندبہ میں دعائے کمیل میں کہتے ہیں کہ مولا امام زمانہ کو کہ امام زمانہ آپ سے میں اپنی الجھنیں بیان کرتا ہوں. تو آپ کا ناظرین جو دل چاہے آپ کا وہ آپ دعا کرائیں. آپ ہمارے جو مومنین کال کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں موسوی بھائی کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کی دعا، ویسے تو یقین ہوتا ہے ہر مومن مومنہ کو کہ ان کی دعا پہنچتی ہے مولا تک، لیکن دل میں مزید استحکام آ جاتا ہے جب کوئی وہاں کھڑا ہو اور ہمارے لیے دعا کرے تو ہمیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین آ جاتا ہے اور کانوں پر بھی. اور علماء فرماتے ہیں کہ بارگاہ محمد والے محمد میں جب دل چاہے آپ حاجت رکھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائیو کال ہے؟ جی لائیو کال ہے. خواہر بولیے، آپ سن رہے ہیں موسوی بھائی. جی ہمیں دعا کروانے. جی بولیے، کیا دعا کروائیں؟ جی آپ بولیں گی تو وہ سنیں گے نا، آپ بولیں تو صحیح. جی میں یہی دعا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو مولا کو سلام، السلام علیکم یا طاہر حسین. جی. اور دوسری بات یہ کہ مولا ہمیں بھی کربلا میں بلائیں، کربلا میں پر بلائیں مولا ہمیں. ٹھیک ہے. اور ایک اگلے سال انشاءاللہ میں بھی اس بارگاہ میں حاضر ہوں مولا کی بارگاہ میں. الہی آمین. دعا کریں کہ سب سن رہے ہیں، دعا کریں. میری 3 بیٹیاں ہیں، مولا مجھے بیٹا دے. علی اصغر کے صدقے مولا مجھے بیٹا دے. جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے ہماری بہن کو. اور آپ یہ منت مان لیں میری بہن کہ آپ کے اولاد نرینہ ہوگی تو اس کا نام اصغر رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے دعا پہنچ رہا ہے. دعا کرنا ہمارا فرض ہے. دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری بہن کی جان ہے کے طریقہ آپ لوگ جانتے ہیں. تمام آزاد کی بارگاہ جزاک اللہ. وہ شعر ہے نا موسی بھائی، سنا ہے؟ حسین بانٹ رہا ہے نجات لے جاؤ. فاروق بھائی پڑھتے ہیں ہمارے. تو یہ اس وقت آپ کے تھرو چل رہا ہے معاملہ. جی بسم اللہ. اسے سوال بیعت خاصر کو رد کیا،
ہاں ایک سوال ہے بیعت پاس نے ترت کیا اور نہ کسی کی بات نہ ڈالی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہی بات ہے اور حق بھی یہی ہے. محمد والے محمد کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ کی دینی حاجات ہوں، دنیاوی حاجات ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ موقع اگر اچھا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی آخرت کے سنورنے کی دعا کروائیے. دنیا تو ہے فانی، اصل میں آخرت جو ہے وہ لافانی ہے. تو ہم آپ کی طرف سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں امام کی خدمت میں، مولا غازی عباس کے صدقے میں، کہ ہماری آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں جو ہے نا وہ سرخرو فرمائے پروردگار. کیا خیال ہے مسلم بھائی آپ کا؟ جی ایک کال لے لیتا ہوں، ایک کال لے لوں. جی السلام علیکم، ایک کال لے لوں. جی السلام علیکم. تو آپ کیا ہوئیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بولیے، بسم اللہ. موسمی بھائی آن لائن ہے کربلا محلہ سے. مجھے دعا کرانی ہے جی جی مولا سے. میں مسعود تیری بیگم فرا جی دونوں بیمار ہیں. ہماری صحت اچھی ہو جائے جی اور میرا بیٹا شاد حسین اب بھی ہاسپٹل جی سالوں سے ہاسپٹل میں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور اس کو وہاں سے رہائی مل جائے. شکریہ. موسمی بھائی آپ لائن پہ رہے. ڈاکٹر مشہود فون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں. دعا کریں جناب عباس کی خدمت میں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، اور ان کے صاحبزادے بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور ان کی اور تمام ان کے گھرانے کی خانوادے کی صحت سلامتی کے لیے دعا فرمائیے، اور دعا کیجیے کہ یہ خود بھی وہاں اگلے سال جائیں. عظیم صاحب آپ بہت اچھا کام کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مولا آپ کے پاس پہنچ گئی ہے ہمارے موسی بھائی کے. الہیہ الہی آمین. اچھا موسی بھائی یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ سارا دن زیارت میں رہتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، تو ظاہر تھک بھی جاتے ہوں گے. تو کیا آپ کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے؟ آپ کتنی دیر سوتے ہیں 24 گھنٹے میں، آپ اور سبحان بھائی ہیں اور ساری ٹیم؟ 2-2.5 گھنٹے. تو 2 گھنٹے میں یعنی کیا بات ہے، یعنی انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو نیند کا غلبہ آ جائے تو پھر وہ نہیں کرتا. لیکن یہ معجزہ ہے کربلا معلیٰ کا کہ موسوی بھائی بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ سوتے ہیں. ہٹ جاتا ہوں تو بعض کرتے ہیں، وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اچھا انٹرنیٹ کے ساتھ اس پر اور لگاتے ہیں. اتنے میں دوسرے پروگرام کا ٹائم بچاتا ہے. میں میری ایج سے فرق ہے ان کے لیے بھی ایک کال لے لوں میں موسی بھائی، ایک کال لے لوں، ایک کال لے لوں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم، بولیے. لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کال کر سکتے ہیں. موسی بھائی آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کو، سبحان بھائی کو اور آپ کی جتنی ٹیم ہے، آپ کے گھر والوں کو سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کو، ہمارے ابوذر بھائی کے لیے، ہمارے لیے، تمام کے لیے آپ وہاں دعا کروائیے. اور میں خصوصی طور پہ گزارش کروں گا موسمی بھائی کہ ہم یہاں پردیس میں
موجود ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست احباب کسی ایک خط کا انتظار کر رہے ہیں جناب سگرا کے خط کے صدقے میں ان کو وہ خط جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں مثبت خط ان کو جلد سے جلد ملے تاکہ یہ آزاد ہوں، ان کی بیڑیاں جو ہے وہ نکلیں اور زیارتوں پر یہ لوگ تشریف لے جائیں۔ اس کے لیے خصوصی طور پر جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی خط کا ان کو اللہ کرے جلد سے جلد خط مل جائے، اس کے لیے ضرور دعا کیجیے آپ۔ جزاک اللہ۔ اچھا موسمی بھائی اب یہ بتائیے کہ آپ نے مختلف لوگوں سے ظاہر بات بھی کی ہوگی، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ضرور ایک آدھ بات کسی سے مومن سے کرایا کیجیے تو ہمیں اس کی بھی زیارت ہوگی اور ظاہر ہے اس کے احساسات کا بھی زیادہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمائیے کہ اتنا بڑا ہیوج بندوبست ہے ظاہر ہے، اس میں جو لوگوں کا یعنی ہوٹلز ہیں یا رہائش کے لیے ہیں تو وہاں اگر کوئی چلا جائے اس کا بندوبست نہ ہو تو اس کے لیے کوئی انتظام وہاں پر موجود ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہوٹلز کا بندوبست شاید نہ ہو کسی کے پاس اور وہ وہاں پہنچ جائے تو کچھ ایسا بندوبست ہے کہ جہاں وہ رات کو سرات کر سکے؟ جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، کچھ آواز موسیقی بھائی کی آواز میں خلل آ رہا ہے، ٹیکنیکل آپ کو پتہ ہے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت ایک خصوصی پروگرام ہمارا 40 کا دیکھ رہے ہیں، لائیو آغا موسوی صاحب موجود ہیں کربلا معلیٰ میں اور حرم کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور جیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ ٹھنڈے پانی کے جو ہے وہ پھوار وہاں پر ہو رہی ہے اور یقیناً یہ پھوار جو ہے باعث تازگی ہوگی مومنوں کے لیے، زائرین کے لیے، لیکن کیا کہیے کہ مظلوم امام حسین کے اس تپش میں، اس تپتی دھوپ میں ان کے 6 ماہ کے مہلکہ کے لیے کوئی ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں تھا، کوئی اسپرے نہیں ہو رہا تھا اور انہی کے صدقے میں آج دیکھیے کہ آج کروڑوں مومنین جو ہیں ان کو اس اسپرے سے جو ہے وہ تازگی ہے۔ جی مسلم بھائی بالکل صحیح۔ بالکل صحیح بات ہے ناظرین، اور میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عباس جب تک اجازت نہ دیں تو زائرین کو اجازت نہیں ملتی، تو جن کو مولا نے اجازت دی وہاں پہنچنے کی وہ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور جن کو اجازت ملی ہے کہ فون کے ذریعے ان کی آواز پہنچے ان کی فون کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے، ورنہ اکثر ہوتا ہے لوگ فون کرتے ہیں ان کی کال نہیں مل پاتی ہے، آواز کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو یقین ہے کہ جس کو مولا اجازت دے رہے ہیں، جو اذن مل رہا ہے مولا کو، ان کی آواز بھی مولا تک پہنچ رہی ہے، اور جنرلی تو مولا تک سب کی آواز ہی پہنچتی ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ یہاں سے اشارت پڑھیں گے تو والد کے نام سے جانتے ہیں، ایسی روایات موجود ہیں
بالکل یہ کہ کسی پر نے اپنا در بند نہیں کیا ہے، بالکل نے اپنا در بند نہیں کیا ہے کہ جی کوئی یہ کہہ سکے کہ ہمیں تو بلایا نہیں، ہمیں بلاتے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، تو کسی کے پاس حاصل کو بھیجنے سے رہے. اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر آپ کی طلب ہے، آپ کی طلب کتنی ہے، آپ کی طلب ہے تو آپ پہنچ جائیں گے. تو بالکل صحیح بات ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کی دل کا طرف کنیکشن ہے، بڑھ آپ جائے. تار ملاتے ہیں تو آپ طلب میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. آپ کا مہیا ہونا یعنی آپ کو آپ کا بلاوا. اگر ایک انسان کے پاس لاکھ روپے ہیں، کروڑ پتی ہے، بلینئر ہے، کربلا جانے کی فکر ہی نہیں ہے تو وہ کبھی سوچتا نہیں. ایک آدمی اس کا کچھ نہیں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، جانے کی فکر کر رہا ہے، تو اسباب اب اس میں جو سوریں گے، اسباب اس کے مہیا ہوں گے، کسی کو بلاوا کہتے ہیں. تو بلاوے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے یقیناً، مگر وہ آپ سے خود شروع کرنا ہے. آپ نے اپنے دل کے کنیکشن کو صحیح سودا کے ساتھ لانا ہے. جب آپ کسی سے بات کر، آج کل یہ سمجھانا بہت آسان ہے، پہلے زمانے میں شاید سمجھانا مشکل ہوگا، آج سمجھانا بڑا آسان ہے. آپ جب کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ملاتے ہیں، جس آدمی کے پاس وہ نمبر ہے کال اس کو مل جاتی ہے. اب آپ نمبر ڈائل ہی نہیں کر رہے، سڑک پیدا نہیں کر رہے، ملینئر ہیں، آپ کہے جا رہے ہیں، کسی بلاوا نہیں. بھائی آپ کے گھر قاصد آئے گا، کوئی لیٹر لے کر آئے گا، لیٹر ہے آ جائیے نہیں. آپ اپنے دل کا کنیکشن 14 امام اسلام کے ساتھ ملائیں گے، سڑک پیدا کریں گے، اسباب ہے سو جائیں گے، نہیں ہے تو اسباب مہیا کریں گے. اس کو بلاوا کہتے ہیں. ان کا در سب کے لیے کھلا ہے، 24 گھنٹے 24/7 کھلا ہے. چلو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو بلایا نہیں، دروازے کو کھول کر کے میرے مجھے جو وہ ہے ثواب. ایک کال لے لوں میں، ایک کال لے لوں، ایک کال لے لیتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں سر؟ میں افتخار بولوں. بولیے افتخار بھائی. مولانا سے میری لیے دعا کروا کے صحت دے دیں اللہ. ٹھیک ہے، افتخار بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد، مولا غازی عباس کی خدمت میں، اور ان کو زیارت نصیب کر فرمائے، ان کے گھر والوں کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور سب کے دل میں تڑپ اشتیاق پیدا کرے کہ اگلے سال ہی موجود ہوں. جی ایک کال اور لے لیتے ہیں موسی بھائی. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. خواہر بولیے. مجھے صرف دعا کرانی تھی کہ مولا ہمیں بھی سال آئندہ ہمیں بھی کربلا بلائیں، میرے بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ. بس مولا عباس کی اجازت مل جائے اور ان کا حکم ہو تو ہم وہاں پہنچ جائیں. بس ہماری خواہر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس وقت لائیو مولا کے حرم تک آواز پہنچ رہی ہے. مولا سے گزارش ہے کہ اس آواز کو اب اس قابل کر دیجئے کہ یہ بقلم خود اپنی فیملی کے ساتھ اگلے سال مولا آپ کی خدمت میں ہو. یہاں سے آواز موسوی بھائی پہنچا رہے ہیں، باقی مولا کرے انشاءاللہ. آپ کی آواز پہنچی، آپ کی کیا آج تک کی بات ہے کہ آپ کو بھی بیٹھے ہوئے ہی کی زیارت سے خیر کثیر ہے، ایسا سلسلہ ہے جو کبھی خوش نہ ہوگا، ایسی سلسبیل ہے جو کبھی خالی نہیں ہوگی. یہ بحث چلتی رہے گی، یہ بے قرار نہیں بہتا رہے گا. جس طرح کا آپ نے نیت کی، آپ نے سلام کیا، آپ نے یقین جواب بھی پایا ہوگا، اور آپ کے ساتھ کے اندر سالہ عربیہ کی زیارت آپ کے آنے سے پہلے لکھ دی گئی ہوگی، اور جو آپ نے آج بھی انشاءاللہ کریں گے. بالکل. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جیسے زیارت یہ بھیجنے جناب غازی عباس ہوتی ہے، ایسے ہی فون کا بھی جس کو اذن ملے گا اور جس کو توفیق ہوگی فون کر کے اپنی بات پہنچائے گا. ڈائریکٹ بھی ہمارے پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جی موسی بھائی موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک ظاہر. جی موسی بھائی. جی السلام علیکم. ہلو، آپ کی فون لگ گیا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اپنی آواز مولا تک پہنچائیے.
बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करें और हमारे साथ हम गाजी अब्बास की खिदमत में मूसे भाई दुआ कीजिए, हमारी ख्वार बीमार है, उनको सेहत सलामती अता फरमाए, और मौला अब्बास इनको अभी जो तौफीक फोन की दिया, अगली दफा इनको वहां जाने की तौफीक और इनके लिए बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, इस वक्त आप खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं और आपकी आवाज पहुंच रही है मौला तक। वैसे हर मोमिन की आवाज पहुंचती है मौला तक, लेकिन इस वक्त आप जब फोन करके किसी भी थ्रू, हमारे थ्रू जैसे भी कॉल ले लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए कौन साहब बोल रहे हैं सर? साहब। जी शाह साहब बोलिए, हेलो, आपकी आवाज मौला तक पहुंच रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मूसवी भाई, करबला मोहल्ला में हमारे थ्रू। आप हमें नजर आ रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें। मैं हुसैन बोल रहा हूँ। हुसैन शाह के लिए हम दुआ कर रहे हैं मूसवी भाई। आप करबला मोहल्ला में मौला अब्बास के करीब हैं, इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी को फैमिली को सेहत सलामती अता फरमाए, तमाम इनकी परेशानियां दूर हों। बच्चे भी कुछ आ रहे हैं ना मूसवी भाई, दुआ करें जनाब कासिम की मेहंदी का वास्ता देकर इनके साहबजादे के लिए कोई ना कोई परवरदिगार का जो है कर दे। आपकी दुआ पहुंच गई मेरे भाई। मैं ताज़ी भी बोल रहा हूँ। जी मूसवी साहब सुन रहे हैं आपकी आवाज। हुसैन शाह साहब, आपकी आवाज मूसवी साहब के कानों में जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल जा रही है। अच्छा, और आपकी बड़ी मेहरबानी। आप अपना ख्याल रखिएगा। मौला ने आपकी आवाज सुन ली है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और मौला सबब पैदा करें कि आप जब जाएंगे, ये वादा कीजिए कि जब आप वहां जाएंगे तो अहले बैत के लिए और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि आप पर्सनली वहां ज़ियारत के लिए मौजूद हैं। जरूर कीजिएगा दुआ। बात सुने तो उधर बैठकर अंदर आप भी बात करें। जी हेलो, जी जी बोले। अरे भैया मूसी साहब सारे बच्चे ने पूरे नहीं होगा, मेहरबानी करो। इनके बच्चों के मसाइल हल करवाएं मूसी भाई, मौला से वहां पर खड़े होके आपके मेहरबानी है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहे, मौला ने आपकी आवाज सुन ली। मूसी भाई, तमाम लोगों की जितने भी बच्चों के परेशानियां हैं, उन सब के लिए दुआ फरमाइए कि मौला उनके मसाइल हल करे। और फिर कॉल एक और आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ख्वार बोलिए। ये मैं पाकिस्तान से सुबह बात कर रही हूँ। ठीक। मौला गाजी अब्बास और मौला हुसैन इस्लाम के हरम ने मुझसे भाई से कहे कि मेरे भाई मौसम नकवी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान करे और उसके बच्चों को अल्लाह से सलामती दे, उसके बेटे हैदर की आंखें ठीक हो जाएं। आप भी अपने दर पर बुलाएं। मूसवी भाई हमारी ख्वार के लिए दुआ करें। इनके मोहसिन नकवी भाई इनके परेशान हैं। इमाम हुसैन के भाई के सदके में इनके भाई के मसाइल हल हो जाएं। इनकी दुआएं और इनकी तमाम मसाइल हल हो के ये लोग साथ खैरियत से अगले साल ज़ियारत के लिए जाएं। आपके लिए दुआ करवा रहे हैं मूसवी भाई। जी करें। जी मूसवी भाई। आपकी दुआ पहुंच गई। मूसवी भाई की आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन आप बेफिक्र रहें। आपकी जो कॉल्स आ रही हैं वो कॉल्स आपकी जा रही हैं मौला तक। जी बोले। हमें आवाज नहीं आती है जी, हम कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहब। वालेकुम साहब। जी इमरान बोलिए, कैसे हैं आप?
बाकी पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, सियालकोट से इमरान। इमरान सियालकोट से बोल रहे हैं आप, मौला तक आपकी आवाज जा रही है, क्या कहेंगे आप? मेरी तरफ से अगाली मुर्शी भाई को भी सलाम अलैकुम, और वालेकुम उनसे कहें कि मेरे लिए दुआ करें कि मौला को स्वाब बना दें कि उनके दर पर हाजिरी हो जाए। मौला गाजी अब्बास की खिदमत में दुआ करें मूसवी भाई हमारे इमरान भाई के लिए, आले इमरान के सदके में इनके मसाइल हल हो और ये खुद वहां पर जियारत के लिए तशरीफ ले जाएं। और इमरान भाई जब आप वहां जाएंगे इंशाअल्लाह जियारत के लिए, तो हमें दुआ में आप जरूर याद रखिएगा। यकीनन इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। पहले नंबर पे आपके लिए दुआ होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे। जी मूसवी भाई, इमरान के लिए दुआ करा दे भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त का प्रोग्राम हमारा जारी है। अरबईन का खुसूसी प्रोग्राम है। आवाज़ का कुछ शायद मसला है, मूसवी भाई की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारी आवाज़ यकीनन उन तक पहुंच रही है। और अगर उन तक ना भी पहुंचे तो मौला तक तो हमारी आवाज़ बहरहाल पहुंच रही है। लाइव मौजूद हैं हम, तो अपनी आवाज़ मौला तक आप याद करें मौला को, और आवाज़ पहुंच जाती है। लेकिन जब आप फिजिकली जब आप खड़े होकर सलाम करते हैं या किसी के थ्रू लाइव सलाम करते हैं, तो उसका मजा अलग है, उसके सेटिस्फेक्शन अलग है। और जाहिर इंसान है, आपको पता है इंसान के अंदर जो है वो बहरहाल ये चाहत रहती है कि जो जिसको वो पसंद करता है उसके सामने मौजूद हो। तो जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हम खुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम मौला गाजी अब्बास के सदके में उनको इज़्न ज़ियारत मिले। और जिसको इज़्न नहीं मिल रहा, कम से कम उसे इज़्न टेलीफोन ही मिल जाए, कम से कम अपनी आवाज़ ही पहुंचा दें लाइव, चाहे हमारे थ्रू पहुंचाएं, किसी और के थ्रू पहुंचाएं। लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग इस वक्त ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो जब आप दुआ करते हैं तो ये तमाम देखने वाले हमारे आमीन कहते हैं। और इनमें से किसकी दुआ हमारे लिए कबूल होती है, आपके लिए कबूल होती है, ये कोई नहीं जानता। तो आप अपनी दुआएं, और ये जरूर है कि इमाम की खिदमत में, अहले बैत की खिदमत में अपनी उलझनों को, अपनी हाजात को पेश करने में ना शर्म। यकीनन आप दुनिया और आप दोनों मांगे, लेकिन इसमें कोई आर नहीं है कि उलमा फरमाते हैं कोई बात नहीं, अरबईन है, अरबईन पे दुनिया के मसाइल हल होते हैं। आप फातेह खैबर की बेटी की अमल करते हुए अरबईन पे जा रहे हैं। ये मेरा ईमान है कि अरबईन पे जनाबे ज़ैनब जो है वो किसी यानी किसी शिकस्त खोरदा खानदान की जो है वो चश्मो चराग नहीं थी, बल्कि अरबईन पे जो फतह के डंके हैं वो बजे गए हैं। तो अरबईन असल में ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की फतह का दिन है बेसिकली, क्योंकि जिस शान से अरबईन में काफिला आया है, अगर आप वो देखें, और वही 11 मुहर्रम के बाद जब वो काफिला जब गया था, उन दोनों में आप फर्क देखिए कि जब अरबईन पे बीबी तशरीफ लाई है तो बाकायदा प्रोटोकॉल था उनका, लोगों को हटाया जा रहा था उनके रास्ते से। तो बीबी तशरीफ लाई है अरबईन में फातेह शाम की पानी का स्प्रे हो रहा है, दूर से बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कि एक धुआं इसमें से निकल रहा है, हालांकि धुआं नहीं है, क़तअन धुआं नहीं है, ये पानी का स्प्रे है जो कि एक माहौल को जो है वो उसकी गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम करने में माविन साबित हो रहा है। और मुसलसल ये पानी का स्प्रे है जो किया जा रहा है, क्योंकि दिन में बहुत शदीद गर्मी है, शदीद तरीन गर्मी है, और उसमें ये 24 घंटे जो है वो ग्रीन नेट के साथ जो है वो पानी का स्प्रे है, और जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी की शिद्दत को जो है वो इन्होंने कम किया है, इसको तोड़ा है, और ये मुसलसल जारी है। और इस वक्त करबला के अंदर जितने भी रास्ते हैं, जितने रास्ते करबला में मुख्तलिफ़ जगहों से एंटर होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, उन तमाम से ही मुसलसल मशाया करके अज़ादार दाखिल हो रहे हैं। अज़्दाम की सी कैफियत, इंसानी सैलाब है, और ये हम आपको दिखाएंगे। बाब क़िबला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुभान भाई यहाँ से ये थोड़ा सा इस मंज़र को यहाँ पर हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये मौला अबुल फज़ल अब्बास इस्लाम के हरम में दाखिल होने वालों की लाइन है, और इस तरह से बहुत सारे दरवाजे हैं जहाँ से लोग हरम में दाखिल हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम जुलूस अज़ा दिखाएंगे जो हरम के अंदर से मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होकर और बाब क़िबला से बाहर निकलते हैं। सुभान भाई जो जुलूस वापस आ रहे हैं उनकी ज़ियारत कराते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं बाब क़िबला मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के, और ये काफ़ी खुली जगह है, मगर यहाँ पर इस वक्त तिल धरने की भी जगह नहीं है,
اور بہت شدید جو ہے سمجھ لیں کہ رش ہے. اور یہ جو موقعات ہیں یہ سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ موقف جو ہے یہ واپس آ رہے ہیں اندر سے عزاداری کر کے, اور یہ سیدھے جو ہے وہ باب بغداد کی طرف نکل رہے ہیں. ہم آپ کو قریب سے دکھائیں گے. اس وقت یہاں سے روزہ دکھائیے, یہاں سے موجود ہیں, دیکھیں باب قبلہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے. واہ سبحان اللہ. ناظرین یہاں سے اس وقت دکھائیے, یہاں سے لائیو دکھائیے. مناظر دیکھ رہے ہیں موسی بھائی اور جلوس سبحان دکھائیں, بھائی جلوس دکھائیں, جلوس دکھائیں. کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بین الحرمین کے اندر, اور آپ دکھا رہے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو گرین نیٹ دکھایا اور اس سے پانی کا اسپرے ہوتا ہوا دکھایا, تو ہم دکھا رہے ہیں یہ سائڈوں میں یہ فین جو ہے یہ بھی مسلسل اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی کا اسپرے ہے. اور یہ پورے بین الحرمین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. یہ وہی جگہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب پرچم کشائی ہو رہی ہوتی ہے, محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, یہ جگہ بالکل پیک ہوتی ہے. اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ گرین لائٹس ریڈ لائٹس سے محرم کا چاند کا استقبال کیا جاتا ہے. اس وقت یہاں پر گرمی کو توڑنے کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ یہ پانی کا اسپرے کارآمد ہے. جی بہت خوبصورت, بہت خوبصورت منظر. اور یہ سائڈوں میں جو ہے وہ سبیل کا بھی انتظام ہے سر, کیونکہ یہاں پر بالکل بہت اتنا کنجسٹڈ ہے, یہاں پر بات نہیں لگائے جا سکتے. تو یہ مسلسل ٹھنڈا پانی عزاداروں کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہے. ہر طرح کا انتظام, جتنے انتظام انسانی سہولیات کے لیے کیا جائے وہ یہاں پر موجود ہے الحمدللہ, اور مسلسل 24 گھنٹے سلسلہ جاری ہے. ایسا یہ ناظرین, اور آپ دیکھیے کہ یہ انتظامات کسی عام انسان کے سے یقیناً, اور میں تو یہ ہمیشہ دہراتا ہوں کہ جو فرشتے سورہ دہر میں جن کا کیا گیا ہے, یہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی گئے, آج یہ ان کا خراج دیتے ہیں. وہی لوگ ہیں, وہی فرشتے ہیں جو آج اس خدمت کا جو کی گئی تھی اس کا بدل وہی. جی ناظرین یہ دیکھیں یہاں سے جلوس اعزا باب قبلہ مولا ابو الفضل عباس اسلام سے باہر آ رہے ہیں. بس یہیں پہ رک جائیے, رک جائیے. اور یہ جلوس جو ہے یہاں سے نکل رہے ہیں, یہ عزاداری کر کے مولا ابو الفضل عباس اسلام کے حرم سے عزاداری کر کے یہ جلوس اعزا باب بغداد کی طرف رواں دوائیں. ایک کے بعد ایک موقف ہے, 24 گھنٹے پورے 24 آورز یہ سلسلہ جاری وساری اسی طرح سے, اور مسلسل ایک موقف گزرتا ہے اس کے پیچھے دوسرا موقف ہے. اسی طرح دوسرے دروازوں سے موقف داخل ہو رہے ہیں, عزاداروں کے بڑے بڑے جتھے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے عزاداری کا سلسلہ کربلا المقدسہ کے اندر جاری وساری ہے. ہم اس وقت موجود ہیں باب قبلہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے. وش مقابل عن شنو؟ اہل بیت ٹی وی لندن. ها؟ اہل بیت ٹی وی لندن. هلا بيهم. سکتے ہیں کہ جلوس جو ہے لبیک یا حسین. آ رہے ہیں, مختلف موقف جو ہے تو آگے بڑھ رہے ہیں ہم بین الحرمین کی طرف. سینہ زنی کر کے موجود آگے ہیں بالمقابل قضا ہو باب سکتا ہے قبلہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے. اور یہاں پر ازدحام کی کیفیت ہے. تھوڑا سا اور اوپر اٹھا کے دکھائیے زبان بھائی, اوپر اٹھا کے دکھائیں, اور چاروں طرف دکھائیں. بالکل یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور دن میں بہت شدید گرمی ہے. اس وقت قدرے کچھ تھوڑا سا بہتر ہے ویدر. جدھر سے کربلا کے راستے وہاں سے لوگ داخل ہو رہے ہیں. کربلا المقدسہ کے اندر ازدحام کی کیفیت, انسانی سیلاب, سید الشہداء اور آپ کے انصار کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انسانی سیلاب کربلا میں آیا ہے. چاروں طرف سے کربلا کے اندر لوگوں کا داخلہ جاری و ساری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں پہ لوگ جو ہے وہ استراحت بھی کر رہے ہیں. کوئی جگہ نہیں ہے ہوٹلز میں, جو کوئی جگہ نہیں ہے. پوری کربلا کے کسی بھی ہوٹل میں آپ کو ایک کمرہ اس وقت ملنے کا نہیں ہے. اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے پاس بکنگ نہیں ہے وہ کربلا میں سائیڈوں پر ہر جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے. بیت الحرمین کے اندر بہت رش ہے. ہم اس کے برابر والی روڈ سے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ.
اور جتنے بھی صاحب سرود لوگ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں کربلا میں کوشش کریں کہ کوئی ہوٹل لے کے اور زائرین کے لیے مختص کر دیں، اور جو بھی زائرین ٹھہرے تو یقیناً یہ عظیم ایک ثواب کا باعث ہوگا، اور آپ کی یعنی جو صاحب ثروت ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور سب سے بہترین استعمال میرے خیال ہے پیسے کا یہی ہوگا کہ زائرین کوئی ایک ہوٹل، کوئی ایک بلڈنگ لے کے اور مختص کر دی جائے، اور اس کو زائرین کے لیے وقت کو وہاں فری لوگ جو ہے رہیں۔ اگر کوئی صاحب ثروت میرا اور ایسا کرے گا تو ثواب ہوگا، اور آپ جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بالکل بین الحرمین کے اندر، اور یہ مختلف جگہوں سے موقعات گزر رہے ہیں، عزاداری کا سلسلہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، عاشقان کا ایک سمندر ہے جو کربلا کے اندر اس وقت موجود ہے، اور ہر طرف آپ کو عزاداری کے مناظر نظر آئیں گے، روڈوں پر، سڑکوں پر، راستوں پر آپ کو ویل چیئرز، بچوں کی پرامز، بچوں کی پش چیئرز، تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ جو لوگ تھکتے جاتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، بہت دور دراز سے، مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے لاکھوں لوگ اس وقت کربلا المقدسہ کے اندر ہیں۔ ہم بین الحرمین کے اندر جا رہے ہیں، دونوں حرموں کے درمیان جو جگہ ہے بین الحرمین، وہاں سے آپ کو عزاداری کا سلسلہ دکھائیں گے، جو کہ انتہائی یہاں پر رش کی سی کیفیت ہے۔ روح پرور یہ روح پرور مقامات آپ دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یقیناً جی ہم اس وقت بین الحرمین میں آ گئے، اور یہ اس پل کے فوٹیج لیں، دیکھیں کس نے واہ بین الحرمین میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، السلام علیکم۔ آگے بڑھیں جی السلام علیکم۔ حبیبی 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 آگے جی فار بولیے۔ بات ہے جیسے مولا ابو الفضل عباس اسلام کے حرم سے نکلتے ہیں اور سیدھے مولا حسین اسلام کے حرم میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں پوری کربلا میں اس وقت 24 گھنٹے پہنچ گیا وہاں تک۔ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید الشہداء امام حسین السلام کے حرم سے موقعات اس وقت مولا ابو الفضل عباس اسلام کے حرم میں جا رہے ہیں، اور یہ ان کا خاص ٹریڈیشنل طریقہ ہے عزاداری کا۔ یہ سامنے سر اور چہروں کے اوپر ماتم کرتے ہوئے امام حسین السلام کی عظیم ترین قربانی کو یاد کرتے ہوئے، آپ کے انصار و اقربا کی شہادتوں کو یاد کرتے ہوئے، حتیٰ کہ معصوم جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہوئے عزاداروں کے سینہ زنوں کے دستے کربلا المقدسہ کے اندر موجود، بین الحرمین کے اندر موجود، اور یہ مولا حسین السلام کے حرم سے عزاداری کرتے ہوئے اور سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلسل سلسلہ ہے، مسلسل عزاداری کا سلسلہ ہے، جس کے اندر یہ نہ رکنے والا اور نہ تھمنے والا ہے۔ 40 تک یہ سلسلہ اسی طرح سے رہے گا، دن ہو یا رات، 24 گھنٹے عزاداری کا سلسلہ ہے۔ یہ موقعات پورے عراق کے گلی کوچوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں سے، منتخب مناطق سے، مختلف دول سے، مختلف قصبوں سے، مختلف دیہاتوں سے، مختلف شہروں سے جو وہ جمع ہوتے ہیں کربلا کے باہر، اور وہاں سے یہ روز اب موقعات کی صورت میں منظم ہو کر کربلا میں داخل ہوتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور مولا عباس اور مولا حسین السلام کے حرموں کے گرد کربلا کے صحنوں سے ماتم کرتے ہوئے پوری کربلا سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے دوسرے سلسلے جو ہیں وہ رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موقعات ہیں، ان کے پورے قبیلے ہیں، قبیلوں کی شاخیں ہیں، یہ اپنے اپنے پورے قبائل کے ساتھ سید الشہداء کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کروا رہے ہیں، مفتی بھائی وہ بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ موقع ایسا ہے کہ ہم جس انداز سے بھی شریک ہو سکیں 40 میں، چاہے پرسنلی ہم وہاں نہ جا سکے ہوں، اس کا بلاوا ہوتا ہے تو ہی جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں،
کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جس کو اذن زیارت ملتا ہے وہی جاتا ہے، اور جس حد تک ملتا ہے وہی جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے میری ڈیوٹی اس مرتبہ بھی یہ تھی کہ لائیو ٹرانسمیشن اربعین کی میں یہاں سے دکھاؤں آپ کو، بجائے اس کے میں وہاں جاؤں، کیونکہ میرا یہ ارادہ تھا جانے کا، اسباب بھی تھے، لیکن بہرحال کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے میں خود نہیں جا سکا۔ لیکن بہرحال بہت شکر گزار ہوں موسوی بھائی کا کہ ان کے ذریعے کم سے کم اس وقت موجود ہیں ہم کربلا موجود مولا ہیں میں، بین اور الحرمین کے ظاہر ہے اندر، وہاں اور جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تل ہوگا رکھنے کی وہ جگہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دونوں دل میں حرموں کے وہی درمیان کربلا وسیع ہے، عزاداری ہر کے مومن کے دل دستے، میں کربلا وسیع سینہ ہے، زنوں کے تو دستے آپ چاہے وہاں موجود جن ہوں کو یا نہ یہاں ہوں، پر مکابات کہا لیکن آپ جاتا کے ہے، دل میں بیک ٹو بیک، کربلا ایک کا کے پیچھے سوز ایک جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل گزر رہے ہیں، ہمیشہ اور سے موجود رہا اور رہا ہے۔ مختلف ہمارے پاس کالر ہے منطقوں سے آئے جی، ہوئے، السلام عراق کے علیکم۔ مختلف جگہوں سے، وہ اس کے اوپر جی مینشن وعلیکم ہوتا ہے ان کے السلام بینرز جی، کے کون اوپر سا وقت کہ ہے؟ کون میں سا قبیلہ تعظیم ہے، نقوی کون سا بول رہا ہوں گروہ ہے، فہد۔ کس شہر کا ہے، کہاں سے جی آئے ہیں، وہ پورے اپنی جمعیت کے ساتھ، پورے جی اپنے قبائل کے میں ساتھ لندن سے ہوں، سید لیکن الشہداء موسی امام حسین بھائی علیہ ہیں السلام کو وہاں پر خراج کربلا عقیدت معلیٰ میں، پیش آپ کرتے کی ہوئے بات وہاں تک مولا پہنچ رہی ہے، ابوالفضل آپ عباس علیہ بتائیے السلام کیا کے حرم سے کہنا نکل چاہتے کے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم جی میں داخل مولا ہوتے ہوئے حسین آپ کو دیکھ میں سکتے ہیں، سلام پیش کرنا چاہتی تھوڑا ہوں۔ سا ایریل شاٹ لیں، تھوڑا ٹھیک سا ہے، اونچا کر کے بنائیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے نجف سے؟ نجف میں نہیں، آپ کی آواز کربلا میں پہنچ رہی ہے، کربلا سے نجف، اور نجف سے شام، اور شام سے مدینہ جنت البقیع تک آپ کی آواز جا رہی ہے، جس پر درد انداز میں آپ سلام کر رہی ہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ کی بات پہنچ رہی ہے۔ آپ کہیے ڈائریکٹ، آپ مولا سے مخاطب ہو، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں چپ ہو رہا ہوں۔ جی مولا حسین کو میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین، مولا کا بہت ارمان ہے میں مولا عباس سے یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں جناب سکینہ کا واسطہ دے کر، ہماری یہ جو خواہر اس وقت آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہی ہیں، ان کا سلام قبول کیجئے، اور اس کی قبولیت کا یہی ان کو صلہ دیجئے کہ وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے بنفس نفیس تشریف لا سکیں۔ ان کے اسباب نہیں ہیں تو اسباب پیدا کر دیجئے، اگر صحت نہیں ہے تو ان کو صحت عطا فرمائیے تاکہ آپ کی زیارت کر سکیں۔ اور ہر مومن و مومنات جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ویورز، ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مولا ان کی تمام اسباب پیدا کرے۔ جی السلام علیکم۔ لندن ہلو، السلام علیکم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم آپ کی موجود ہیں بین کال لگ الحرمین میں، گئی ہے، ہمارے آپ پیچھے مولا اپنی ابوالفضل آواز عباس علیہ پہنچا السلام کا دیجیے۔ حرم، اور وہاں سے مکابات کی برآمدگی ہو رہی ہے مسلسل، دیکھیے ایک میں کے یہی پیچھے کہتا ایک ہوں سینہ کہ زنوں کے آواز دستے، بھی جس مادنیوں کی کے پہنچ دستے، رہی ہے نا، اس کی بھی شہدائے اجازت کربلا ہوتی امام ہے، حسین کال علیہ السلام لگتی ہے اور آپ کے لیکن انصار آواز کو نہیں جاتی۔ خراج ہمارے عقیدت ساتھ پیش کالر کرتے ہے ہوئے جی، بین السلام الحرمین علیکم۔ سے گزرتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جی خواہر اور بولیے، حرم کے مولا تک صحنوں سے آواز ہوتے پہنچائیے، ہوئے موسوی بھائی ہیں دوبارہ کربلا کربلا معلیٰ المقدسہ میں۔ کی طرف جو مارچ کرتے ہوئے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سلسلہ 24 گھنٹے جو ہے وہ 24 آورز جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ عزاداری کا سلسلہ اس وقت کے ساتھ اس میں شدت آ رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آگاہی ہو رہی ہے، اور پورے عراق سے مدنیوں کے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، بہت ہی میں بڑی۔ امام زمانہ سے گزارش کرتا ہوں، امام زمانہ کو واسطہ دیتا ہوں جناب زینب آپ کا دیکھ کہ سکتے ہماری ہیں یہ بہن، ہماری مکابات کا خواہر سلسلہ، یہ جو لوکل اس وقت بہت زیادہ موجود ہیں، ہیں، ان کے باقی اوپر اپنی فیملی کی پاکستانیوں زیارت کے کے لیے آپ سے اذن مانگ ہندوستانیوں رہی کے ہیں۔ مکابات، اگر ان کے پاس ایرانیوں کے صحت نہیں ہے تو مکابات صحت بھی ہوتے عطا ہیں، مگر فرمائیے، اسباب نہیں ہے تو اسباب کا بندوبست کیجیے، اور اگلے سال دستوں کے ساتھ اربعین پر سینہ ان کرتے کو ان ہیں۔ کی فیملی کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ اذن زیارت عطا فرمائیے تاکہ ان آگے کی جا کے آنکھیں تھوڑا سا اور ٹھنڈک ہو قریب سے سکیں اور جانے کی دل کے کوشش ان کے کرتے ارمان ہیں، سمجھ آپ میں کی آ گئے زیارت کے لیے۔ مولا اپنا ماتم جا گھر نہیں ہے، مولا اپنی گھر عطا کرے۔ آپ کو مولا کے صدقے میں آپ کو آپ کا گھر پروردگار عالم عطا جی کرے، ناظرین، اور اس وقت مولا ہم آپ کی موجود بات ہیں سن رہے ہیں، بین دل میں الحرمین کے جو جو اندر، آپ کی مولا خواہشات عباس علیہ ہیں، جو السلام جو سے مسائل ہیں، آپ کے مولا اور مولا جانتے حسین ہیں، علیہ السلام جناب کے زینب حرموں کی کے چادر کے درمیان صدقے آپ میں وہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزاداری کا حل ہوں سلسلہ گے سب۔ جاری و ساری ہے۔ امام حسین سید الشہداء ابا حیران ابی ابا عبداللہ مولا علیہ السلام کے حرم سے عزاداری میری دنیا، ہماری زندگی میں مولا حسین کی زیارت کرے، ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں امام زمانہ، دنیا اور آخرت میں ان کو، ان کی فیملی کو سرخرو فرمائیے، اور ان کی مدد تائید غیبی سے کیجیے۔ میرا نام صحیح طریقہ سے ہے، میرا نام بھی
جی ہماری بہن زینب جناب زینب کے صدقے میں ان کی تمام دینی دنیاوی نیک جو بھی مسائل ہیں حاجات ہیں وہ پوری کر دیجئے مولا. اور اگر یقیناً ان کے آپ امام زمانہ کے ہاتھ میں تو بغیر ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, تو امام زمانہ کو واسطہ دیتے ہیں جناب عباس کا 40 میں کہ امام زمانہ آپ کے تمام دینی دنیاوی جو بھی مسائل ہیں وہ حل کریں انشاءاللہ. یقیناً ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ آواز آپ کی مولا تک پہنچنے کا ذریعہ اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہی ہے, اور اگر کوئی اور بھی ذریعہ ہے تو اگر آپ کی آواز تک پہنچنی ہے تو ضرور پہنچے گی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو سماؤ دی ادر ابھی ان کی آواز پہنچنے کا جو ہے اس نہیں ہوا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں اہل بیت ٹیلی ویژن کے جتنے دیکھنے والے ہیں تمام مومن و مومنات جو نہیں دیکھ رہے یا جو ریپیٹ میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو پروردگار عالم زیارت سید الشہداء مولا غازی عباس خصوصی طور پر ان کو نصیب فرمائے, ان کے تمام دینی دنیاوی نیک حاجات پوری کرے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام مریض جو کسی مرض میں مبتلا ہیں جناب عابد بیمار کے صدقے میں امام زمانہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کی شفاعت کے لیے ہماری شفاعت, ان کی شفا کے لیے ہماری شفاعت فرمائیے, صحت و سلامتی عطا فرمائیے. اور یقیناً در اہل بیت محمد وآل محمد امام زمانہ کا در ایسا ہے کہ جو تصرف رکھتے ہیں پوری کائنات پہ پروردگار عالم بإذن اللہ, تو یقیناً ان سے اپنی الجھنیں بیان کرنا ہی ایک مومن کو زیب دیتا ہے. اور ہماری یہی الجھن ہے کہ دین اور دنیا میں ہمیں شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. 1 گھنٹہ ہمارا بہت جلدی گزر گیا. کچھ آواز کی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر آواز نہیں آ پائی, لیکن بہرحال ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں جیسے بھی ہو 40 تک یہ 4 سے 5 بجے تک لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آپ کو یہ موقع فراہم کریں کہ آپ اپنا سلام, اپنی زیارت, اپنے مسائل مولا کے سامنے موسی بھائی کے تھرو, اہل بیت ٹیلی ویژن کے تھرو رکھ سکیں. آپ سے گزارش ہے ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کو اپنی دعاؤں میں, اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اپنی سپورٹ میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ.